اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی تعظیمی سجدہ کرنا اور قدم بوسی کرنا جائز ہے، اسے مستحب اور مباح قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں صفحہ نمبر 779 پر ہست بہست میں دیکھیں کہ بزرگوں کو تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے اور قدم بوسی کرنا جائز ہے۔ بعض جو کٹھ ملے ہوتے ہیں، جو جھولا چھاپ جو عالم ہوتے ہیں، جھولا چھاپ جو مقرر ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے بالکل غلط سلط فتویٰ دے کر کے قدم بوسی حرام، مزار پر جانا حرام، تعزیہ بنانا حرام، کفر ہے، شرک ہے، کیا کیا لکھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کتابوں میں۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تم خواجگان چشت سے بڑے مفکر اور مبلغ ہو گئے ہو؟ کیا تم خواجگان چشت سے بڑے مفتی ہو گئے ہو؟ کیا تم نظام الدین اولیاء سے بڑے عالم ہو گئے ہو؟ شرم کرو مردودو، شرم کرو بے وقوفو۔ اللہ والوں کی تعظیمی سجدہ جائز ہے، خواجگان چشت نے کیا بھی اور کروایا بھی۔ سمجھ گئے بات؟ ہم نہیں سمجھے ہیں تو ان باتوں کو سمجھ لیجئے اور جھوٹ موٹ کا فتویٰ بازی بند کیجئے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے منزل کمال۔ منزل کمال کے حوالے سے آپ جتنی بھی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں جو ہے اسی محور پر گھوم رہا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ خوب اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ منزل کمال ہوتا کیا ہے اور صاحب منزل کمال ہوتے کیسے ہیں۔ یہ سارے فضیلت اور سارے اوصاف کے حامل جو لوگ ہوں گے وہی منزل کمال والے ہوں گے، ورنہ کیا ہوں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خود بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے کسی مریدوں کو تعظیمی سجدہ اور قدم بوسی کرنے سے نہیں روکا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے مت کرو قدم بوسی، ہم کو مت تعظیمی سجدہ کرو۔ آج بڑے بڑے فتویٰ دے کر کے لوگ جو ہے اناپ شناپ بکے پھرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ چنانچہ سلسلہ وارثیہ میں بھی یہ چیز جائز ہے، چشتیہ میں بھی جائز ہے، دیگر سلاسل میں بھی۔ البتہ یہ ایک تواضع اور عاجزی ہوتی ہے بعض پیروں کی، جیسے ہمارے دادا میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سختی سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ ان کے اندر عاجزی اور فقر اتنی قوی تھی کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے وجہ سے لوگ کھڑے ہوں، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے قدم پر کوئی گرے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا ہاتھ پیر کوئی چومے۔ یہ عاجزی اور فقیری ہے۔ لیکن بابا فرید جیسے لوگ، خواجگان چشت جیسے جو لوگ ہوئے، جو اس سلاسل کے بڑے بزرگ ہوئے، وہ ان لوگوں نے جو ہے اس چیز کو چھوٹ دے دیا کہ نہیں، آپ تعظیمی سجدہ کریں، قدم بوسی کریں۔ اب یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ان بزرگوں کے آڑ میں ہم جو ہے کسی ناقص انسان کو اگر ہم سجدہ ریزی کریں، قدم بوسی کریں، تو یہ مرکز افضلیہ اس کی تردید کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا ادارہ اور ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی ناقص، کسی جاہل اور کسی بالکل کہیے کہ جھولا چھاپ پیروں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم خواجگان چشت جیسے بڑے ہستیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، کاملین کے بارے میں، اور ان کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کاملین کے لیے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ ہر خاص و عام، اندھرا بہرا جس کو کہتے ہیں، مطلب جو نااہل لوگ ہیں، جو زبردستی پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اندر پیروں کی کوئی صفت نہیں ہے، دنیا داری بھری ہوئی ہے، لوگوں کا ٹھک مچل کر کے جیب کاٹ رہے ہیں، ویسے لوگوں پر یہ بات رائج نہیں ہوتی ہے۔ ہم پھر سے دہرانا چاہیں گے، ویسے لوگوں کو قدم بوسی تو کیا، سجدہ تعظیمی تو کیا، ان کو آپ مصافحہ بھی نہ کریں، ہمارا یہ مشورہ ہوگا۔ ویسے لوگوں کو جن کی گناہ ثابت ہو رہی ہے، جن کے بارے میں برائیاں واضح ہو رہی ہے، ان کو سلام کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ پیر کے صورت میں شیطان ہے۔ میری باتوں سے تکلیف لگ سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے آڑ میں اچھے لوگوں کی باتیں سنا کر کے آج کیا ہو رہا ہے کہ ناقص لوگ، جاہل لوگ اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان لوگوں کو راست راہ اور راہ ہدایت عطا کرے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں گے یہ چیزیں جو ہے خواجگان چشت نے جو ہے جب رائج کیا تو حق ہے، حق جاننا چاہیے اور اس کو غلط نہیں جاننا چاہیے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں۔ کسی بزرگ کا قول دیکھیے کہ حج کرنے کو وہ شخص جایا کرے جس کا پیر نہ ہو، یعنی کہ جس کا پیر ہو، یعنی کہ مرید ہو، اس کو حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تمام مطلوب و مقصود پیر و مرشد سے ہی حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 775 اور 76 پر آپ کو مل جائے گا فائد الفائد میں۔
یعنی حج اور زکوٰۃ اور جتنے ارکان ہیں ان تمام چیزوں کے یہاں پر کوئی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے، تردید بھی نہیں کی جا رہی ہے، نہ جھٹلایا جا رہا، بلکہ یہ طریقت کی بات ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ حج کرنے کو وہ جایا کرے جس کا کوئی پیر نہ ہو۔ چنانچہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کے وفات کے بعد حج کا شوق ہوا۔ میں نے پہلے پیر کے مزار پر جا کر کے زیارت کی تو میرا مقصد پورا ہو گیا، بلکہ اور بھی کچھ مل گیا۔ دوسری مرتبہ پھر حج کرنے کی خواہش ہوئی تو پیر کی زیارت کیا اور مطلب پھر حاصل ہو گیا۔ اب بتائیے، جب میرا مطلب حاصل ہو گیا تو پھر آم کھانے سے مطلب ہے یا گٹھلی گننے سے؟ آپ ہی بتائیے۔ یہ ہمارے جملے ہیں، صفحہ نمبر 776 پر فائد الفائد میں حصہ 4 میں یہ باتیں درج ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بزرگ نے جو بات کہی ہے اس کا پریکٹیکلی جو ہے نظام الدین اولیاء نے کر کے دکھایا۔ چنانچہ نظام الدین اولیاء نے حج نہیں ادا کیا بلکہ اپنے پیر و مرشد کے مزارات پہ حاضر ہوتے تھے اور اپنا مقصود کو پا لیتے تھے۔ چنانچہ اسی کنسپٹ پر آج ہم لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کی زیارت کرنا اور اپنے پیروں کی مزارات کی جو ہے طواف کرنا، یہ میرے لیے کسی حج سے کم نہیں ہے بلکہ مقبول حج ہے ہمارا۔ جب تجھے چھوٹے بچوں سے محبت نہیں ہے تو بڑوں سے محبت کب ہوگی؟ یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور خواجگان چشت نے اس کو کوڈ کیا ہے 807 نمبر صفحہ پر۔ مطلب صاف ہے کہ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی عبادت و ریاضت کرنے والے، بڑے بڑے لمبے لمبے داڑھیاں رکھنے والے اور پگڑیاں باندھنے والے چھوٹے بچے سے بڑی نفرت کرتے ہوئے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے۔ بہت دور بھگاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھگاتے دیکھا ہے میں نے۔ لیکن حضرت عمر کے حوالے سے خواجگان چشت فرماتے ہیں کہ ارے جب تجھے چھوٹے بچوں سے محبت نہیں تو بڑوں سے کیا محبت ہوگی؟ بعض روایت میں آیا کہ حضرت عمر نے جو ہے ویسے لوگوں کو کوئی عہدہ جب دیتے تھے تو وہ عہدہ واپس لے لیتے تھے کہ بھائی تم جب بچوں سے محبت نہیں کر سکتے تو تم بڑوں سے کیا محبت کرو گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیرت نبوی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ چھوٹے بچوں سے بالکل گھل مل کے رہیں اور چھوٹے بچوں سے مانوس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہ کیا ہے کہ اچھے اور ایک اچھے اخلاق کی جو ہے ایک دلیل ہے، اور یہ رسول پاک کی سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ اور ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے بچوں سے کھیلتے ہوئے۔ ہمارے دادا میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی شفقت اور محبت اور ہم سے جو مانوسیت رہی ہے وہ جو ہے بچپنے سے رہی، اور ہم کو یاد ہے کہ دادا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بچوں سے کتنی محبت رکھتے تھے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچوں سے جو ہے اچھی انسیت اور اچھی محبت ہونی چاہیے۔ صوفیوں کا بھی طریقہ ہے، رسول پاک کی بھی سنت اور سیرت ہے، تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کم روزہ رکھتے تھے اور طاعت عبادت بہت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک نیا کنسپٹ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خوب عبادت کرو، خوب ریاضت کرو، خوب روزہ رکھو، کم کھاؤ، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ روزہ بہت کم رکھتے تھے، طاعت عبادت بہت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے پاک کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی جیسے اور بھی بہت سارے بزرگ رہے ہوں گے جو کھاتے پیتے بھی تھے، اچھے سے کم روزہ رکھتے تھے اور عبادت ریاضت زیادہ کرتے تھے۔ مطلب مراد یہ ہے کہنے کا کہ مقصد اور مدعا جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اصل فوکس بالکل کم کھانے اور نہیں کھانے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ٹارگٹ ہے، جو آپ کا جو لچ ہے اس پر ہونی چاہیے، جو فوکس اس پہ ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے، صفحہ نمبر 806 پر۔ رسول پاک بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، میں نے ذکر کیا، اور ان سے نرمی سے پیش آتے تھے اور محبت و شفقت سے سلوک بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے اونٹ کی آواز نکالی تھی، ہم لوگ سب جانتے ہیں، ان کی دلجوئی کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام جب آپ کے کاندھے پر چڑھ گئے تھے تو آپ نے سجدے کو جو ہے طویل کی تھی۔ یہ سارا واقعات ہم لوگ جانتے ہیں، یہ اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچوں سے محبت اچھی چیز ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھیے کہ جس کے پاس ایک لڑکی ہو اس کے اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی لڑکی ہے، بچی ہے، یعنی اس بچی کی پرورش اور اس بچی کے نکاح کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے۔ ویسی حدیثیں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ بات صفحہ نمبر 805 پر بھی مجلس خواجگان چشت میں یہ بات ذکر میں آیا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد پیر ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے تارک الدنیا تھے۔ چنانچہ اکثر اوقات کیا ہوتا تھا، ان کو قرضہ ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ وہ ڈیوز میں چلے جاتے تھے، مقروض ہو جاتے تھے، لیکن کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ مطلب
قرض میں رہنے کے باوجود بھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ کلیجہ تو بھائی عام آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو منزل کمال کا مالک ہو۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ معاویہ رسول اللہ کے خسر کا لڑکا تھا اور اس کی بہن ام حبیبہ رسول پاک کی بیوی تھی، یعنی کہ معاویہ رسول اللہ کا سالہ تھا۔ یعنی یہ بات انہوں نے بتایا کہ معاویہ کون تھا، اور اس حوالے سے ہم نے اور بھی تحقیقی گفتگو کی ہے۔ معاویہ کے حوالے سے آپ ہماری 4-5 ویڈیوز ضرور دیکھیے گا۔ معاویہ کے سارے کردار، ساری سیرت، سارے حقیقت سب ہم نے بیان کھول کر کے کیا ہے۔ چنانچہ خواجگان چشت نے بھی اشارتاً ان باتوں کو اپنی مجلسوں میں گاہے بگاہے فائد الفائد میں رکھا ہے، لیکن بڑا ہی حجاب اور پردہ رکھتے ہوئے کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ باتیں تو شائع بھی نہیں ہوئی ہیں، اس میں بھی گھوٹالہ ہوا ہے۔ بہرحال اس موضوع پر ہم کو نہیں جانا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جادو اور سحر کیا گیا تھا۔ جو جادو کے مخالف حضرات ہیں وہ ذرا غور کر کے سن لیں کہ جادو سحر کیا چیز ہے۔ نظام الدین اولیاء پر بھی جادو سحر کیا گیا تھا۔ آپ 2 مہینہ تک بیمار رہے تھے، پھر آپ نے کسی ایسے شخص کو جو اس کام میں ماہر تھا بلا کر کے سحر کو ختم کروایا، اور آپ نے جادو کرنے والے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح بابا فرید پر بھی کسی نے سحر کر دیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کسی عورت نے یہ کام کیا تھا، اور آپ نے بھی مولا علی سے کاٹ کروایا تھا۔ وہ کنواں کا جو واقعہ ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ گویا کہ جادو سحر کا جو دفع ہے کسی دوسرے شخص سے کروانا چاہیے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور طریقہ صوفیہ۔ یہ صفحہ نمبر 799 پر درج ہے۔ یہ آپ اس حقیقت کو، اس تلخ حقیقت کو پہچانے کی صلاحیت رکھیں اور سمجھیں، اور اس حقیقت کو جھٹلانا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ بھائی جادو سحر تو ہے ہی نہیں ہے، ہم تو مرید ہو گئے، ہم پر کوئی جادو کیا ہوگا، ہم تو بہت ذاکر ہیں تو ہمارا کیا کوئی بگاڑ لے گا۔ کیا رسول پاک سے بھی بڑا کوئی ذاکر تھا؟ بابا فرید نظام الدین اولیاء سے بھی بڑا کوئی ذاکر تھا؟ نہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں بری اور بھلی، وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اسے انکار قانون قدرت کا انکار ہے، اور نیچر کا ڈینائی کرنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اس سے لڑنے کے طریقے اور سبیل بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لہٰذا نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ معاملہ ہوا، اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے کسی دوسرے شخص کو بلا کر کے اس کا کارڈ کروایا جو اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس معاملوں میں بڑے عامل اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ یہ بات قطعی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو کسی کو نہیں بلائیں گے، میرا پیر ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تو یہ بیوقوفی ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو دوا نہیں کھائیں گے، میرا پیر ہی سب ٹھیک کر دے گا، تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بیماری میں۔ اسی طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایکسپرٹ کا سہایتا، ایکسپرٹ کی مدد لینی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ کوڈ کیا ہے کہ آپ حضرات، ہم حضرات، تمام بھائی اس بات کو سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن و دل سے نکالیں، اور اپنے پیر و مرشد پر عقائد کو بلند رکھیں، صحیح رکھیں، اور جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں۔ بعض لوگ اپنے پیروں سے اس لیے بدظن ہو جاتے ہیں کہ ارے میرا پیر تو میرا جادو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، پیر بھی چاہیں گے تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا فیلڈ الگ ہوتا ہے، وہ ایسے راہ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں چیزوں کے لیے وہ زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں۔ البتہ کئی بار اپنے دعاؤں سے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر ایسا نہیں ہو تو کوئی بلیم کسی پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی ایکسپرٹ کا تعاون ضرور لینا چاہیے۔ ہمارا یہ ماننا ہے بھائی، جن لوگوں کو اعتراض ہو تو ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ ایک فحش آدمی نے تہمت لگایا، تو آپ نے فرمایا کہ صاحب جس قدر مجھ میں عیب ہیں ان میں سے صرف تھوڑا سا انہوں نے ظاہر کیا ہے، یعنی کہ میں اس سے زیادہ کے لائق ہوں بھائی۔ اب ذرا دیکھیے صاحب، ہم لوگ جو بڑی بڑی بات کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی آدمی الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جو تم بولے ہو تو کم ہی بولے ہو، ارے ہمارے اندر جو بیماری ہے وہ تو اور زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر ہم سب لوگوں پر کوئی تہمت لگائے، الزام لگائے، تو اس کو صدق دل سے آمنا صدقنا قبول کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ تھینک یو بھائی، آپ نے صحیح بات ہم کو بتائی۔ صرف یہی نہیں، اور بھی کئی برائی ہمارے اندر ہے، اور خلوت میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر وہ برائی ہے، اگر وہ ہے تو اس کو ہم دور کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، اس کو بالکل سیریسلی لیجیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا قول دیکھیے کہ جو شخص پیر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بیعت کرتا ہے
تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس پر ثابت قدم رہے، اور اگر ثابت قدم نہ رہ سکے تو پھر بیعت کی کیا ضرورت، جس طرح ہے اسی طرح رہے، یعنی مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی کئی بار باتیں کی ہیں کہ مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی، کیوں مرید ہوتے ہیں آپ؟ لیکن جب مرید ہوتے ہیں تو کیوں مرید ہوتے ہیں یہ سمجھیے اور اس پر ثابت قدم رہیے اور منزل مقصود کو ڈھونڈیے اور منزل کمال تک پہنچیے، ورنہ مرید ہی مت ہوئیے بھائی، مستی میں کمائیے کھائیے اور مر جائیے، کیا بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدنی مال یا اخلاق کوئی خدمت انسان کرے، اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو اس کے سارے کام اسی ایک کے عوض بن جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ سعادت کے تالے کی کئی چابیاں ہیں، یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس چابی سے کھل جائے، اس لیے اسے تمام چابیوں سے کھولنا چاہیے۔ اگر ایک سے نہ کھلے تو شاید دوسری سے کھل جائے، اگر اس سے بھی نہ کھلے تو شاید اور چابی سے کھل جائے۔ یہ بہت ہی بہترین جو ہے ملٹی آپشنل بات جو کر رہے ہیں خواجہ بابا، یہ بہت دل کو چھونے والی ہے کہ بھائی آپ جو ہے بدنی خدمت بھی کریں، مالی خدمت بھی کریں، اخلاق سے بھی پیش آئیں اور کچھ ایسے کام کریں جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے، اور کون سا عمل قبول ہوگا یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لہذا ہم کو ہر سعادتوں سے جو ہے تعلق رکھنا چاہیے۔ ہم ذکر بھی کریں، عمل بھی کریں، نعت و منقبت بھی کریں، سما بھی کریں، تعلیمی شعبے بھی قائم کریں، بہت ساری چیزیں، بہت سے راستے ہموار کریں، کس راستے سے کون سی سعادت مقبول بارگاہ ہو جائے گی یہ ہلکے میں نہیں لینی چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ہر طریقے سے، ہر طرح سے جو ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بعض تو دنیا کی خواہش کرتے ہیں اور بعض یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے پاس پھٹکے بھی نہیں، مگر ان دونوں سے وہ لوگ اچھے ہیں جنہیں دنیا ملے تو بھی بہتر اور نہ ملے تو بھی بہتر، اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا نہ ہو تو اس کا یہ خواہش کرنا بھی آرزو ہے، سو مناسب اور ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خواہش کی جائے اور اس پر خوش اور راضی رہا جائے۔ اگر دنیا ملے تو خرچ کر دے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے اور خوش رہے۔ صفحہ نمبر 824۔ دیکھیے بھائی، یہ باتیں بھی ہم مختلف بیانوں میں کہہ چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ حوالہ نہیں دیا تھا، آج ہم حوالہ دے رہے ہیں صفحہ نمبر 824 پر۔ ہست بہست میں یہ بات خواجگان نے ذکر کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ دنیا ملے تو بھی بہتر، نہ ملے تو بھی بہتر، دونوں حالتوں میں خوش رہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا نہ ہو تو بہت اچھا ہے، تو یہ دنیا نہ ہو کہنا بھی آپ کی ایک خواہش ہے، اس باریک پردے کو سمجھیے، اور یہ بھی آپ کے راستے میں آڑ ہے۔ یعنی آپ جو ہے جھمیلے سے بچنا چاہتے ہیں، اور جھمیلے سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نفس کو فارغ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی تنگ نظری کی بات ہے، اور ہلکے میں لے کر کے سب کو دوست ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا دے کر کے کچھ کام لے تو آپ اس کی رضا میں خاموش رہیے اور عمل کیجیے، یہ خواجگان چشت کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ چاہے رہنا حال میں جیسے بے نفس و بے خود رہنا اور مست قلندر بن کے رہنا۔